رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یجتنبہ المحرم، جن چیزوں سے محرم کو بچنا چاہیے، یعنی حالت احرام میں وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، افعال ہیں، یہ چیزیں ہیں جس سے حاجی کو بچنا چاہیے۔ عن عبد الله بن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السرابيلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفر ولا ورس متفق علیہ۔ وزاد البخاری فی روایت ولا تلتقب المحرمۃ ولا تلبس القفازین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محرم کون سے کپڑے پہنے، تو فرمایا کہ نہ قمیص پہنو، نہ پگڑیاں، نہ پائجامے اور نہ ہی ٹوپیاں، نہ ہی موزے، بجوز اس کے کہ جو جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیچے کاٹ لے، اور نہ وہ کپڑے پہنو جنہیں زعفران لگا ہوا ہو، نہ وہ جنہیں ورس لگا ہوا ہو۔ اس کو امام مسلم نے، بخاری نے یہاں تک روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں امام بخاری نے زیادہ کیا کہ محرمہ عورت منہ پر نقاب نہ ڈالے اور نہ دستانے پہنے۔ احرام کی چند پابندیاں ہیں اور احرام کا ایک مقصد ہے، وہ امیر ہو وہ غریب ہو سب کے لیے ایک ہے۔ ایک اس حدیث پاک سے، بخاری مسلم کے حدیث سے پتہ چلا کہ سفید کپڑا ہونا چاہیے، رنگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کلر نہیں ہونا چاہیے، سفید ہو۔ دوسرا اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ سلے ہوئے کپڑے نہ ہوں، سلے ہوئے کپڑے نہ ہوں، رنگے ہوئے کپڑے نہ ہوں، کلرفل کپڑے نہ ہوں، سفید ہوں، سیدھے ہوں، چادریں ہوں۔ پگڑیاں یہاں پر عزت ہے، پوری دنیا میں آپ پگڑی پہنے آپ کے لیے عزت ہے، لیکن احرام کی حالت میں ننگے سر رہنا عزت ہے۔ احرام کی حالت میں کوئی پگڑی نہیں، کوئی ٹوپی نہیں، ننگے سر رہنا یہ مغرب کی روایت ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ مسلمانوں کی روایت کیا ہے؟ یا سر پہ ٹوپی پہننا، یا ہمارے جتنے بھی بڑے بابے بزرگ ہیں نا جی، وہ چاہے بے ترتیب باندھ لیتے ہیں نا جی چادریں، وہ پگڑیاں شریف، چاہے لیکن ان کے سر تاجوں سے سجے ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کے سر تاجوں کے ساتھ خوبصورت لگتے ہیں، بادشاہوں کے۔ ہم الحمدللہ مسلمان بادشاہ ہیں، پوری دنیا میں سپیریئر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے صدقے جو عزت عطا فرمائی ہے، پوری کائنات میں کسی اور کو وہ عزت نہیں ملی۔ تو بادشاہ کے سر پہ تاج اچھے لگتے ہیں، یا یوں کہہ لے تاج بادشاہوں کے سروں پہ اچھے لگتے ہیں، غلاموں کے فقیروں کے سروں پہ اچھے نہیں لگتے۔ تو یہ جو ننگے سر پھر رہے ہیں، یہ تو بیچارے فقیر ہیں، یعنی غلام لوگ ہیں، غلامی کے اندر ایسے پھنس گئے کہ بادشاہوں کے تاج ان سے چھین گئے۔ اور پھر جرت دیکھیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سر ننگے۔ ایک ہے نا جی آدمی غریب آدمی ہے تو ایک الگ بات ہے، یار غریب آدمی اس کے پاس پگڑی ٹوپی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایک ہے کہ وہ غریب نہیں ہے، باقی سارا کچھ اس نے کیا ہوا ہے، کوٹیاں بھی، جیکٹیں بھی، سارا کچھ، ارلم پرلم، جوتے بھی بڑے شاندار، لیکن صرف ایک ٹوپی یا پگڑی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتیں ایسی ہیں جو ابتدائے اسلام میں آپ نے کی، پھر بعد میں آپ نے چھوڑ دی۔ دو سنتیں حضور کی ایسی ہیں جو حضور نے آخری دن تک نہیں چھوڑی۔ آپ علماء سے پوچھیں گے نا، شوافع کہتے ہیں حضور نے یہ عمل کیا، پھر حنابلہ کہتے ہیں نہیں کیا، یا جیسے کہ مثلا ابتدائے اسلام کے اندر نماز کے اندر کلام جائز تھا، آپ پوچھ سکتے تھے ایک سے کتنی رکعتیں ہو گئی، دوسرا جواب دے سکتا تھا بھائی 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، سلام کر لیتے تھے باہر سے آنے والے، پھر منع کر دیا کہ بھائی نماز کے اندر کوئی بات نہیں کرنی، کوئی وارتلاب نہیں، صرف اللہ کے ساتھ لو لگاؤ۔ اچھا جی، ابتدائی اسلام میں جوتے جائز تھے پہننا، آپ جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے، بعد میں پھر منع ہو گئے۔ ابتدائی اسلام میں رفع یدین تھا، ہم انکار نہیں کرتے کہ نہیں تھا،
ہمیں جتنی بھی حدیثیں دکھائی جاتی ہیں وہ حدیثیں دکھائی جاتی ہیں جس میں پہلے کے احکام ہیں. اچھا پھر جب حضور نے منع کر دیا، بھائی جس طرح دوسری چیزوں سے منع ہو گئے تم بھی ادھر بھی باز آ جاؤ. ہاں جی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ کیا حضور نے منع کیا ہے؟ ہاں تو ہم کہیں گے ہاں جی بالکل منع کیا ہے، یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، تو آپ بالکل. لیکن صورت حال یہ ہے کہ ہر ایک سنت کے اندر کبھی تھی کبھی ختم ہو گئی، پہلے تھی بعد میں ختم ہو گئی، پہلے تھی بعد میں ختم. پہلے صرف 3 روزے تھے، پھر جب رمضان کے روزے آئے پھر وہ نفل ہو گئے. وہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن پھر جب رمضان کے روزے آئے پھر پورا ہو گیا. جناب آپ پورا مہینہ اپنے روزے رکھنے، اس کے بعد کسی کو کوئی اختلاف. اچھا جی پہلے تھا بعد میں نہیں تھا، پہلے تھا بعد میں نہیں تھا، یا پہلے نہیں تھا بعد میں تھا، یہ ہو گیا. لیکن ایک پگڑی شریف اور ایک داڑھی شریف، یہ 2 حضور کے ایسے عمل ہیں کہ آخری دن تک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عامل رہے. پہلے دن سے لے کے آخری وصال کے یوم تک حضور کے چہرہ مبارک پہ داڑھی بھی تھی، حضور کے سر انور پر پگڑی شریف بھی تھی. کبھی کبھی آپ نے ٹوپی استعمال فرمائی سنت کے لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. تو پگڑی یا ٹوپی یہ ان سنتوں میں سے ہے، اور داڑھی، پگڑی ٹوپی یا داڑھی یہ ان سنتوں میں سے ہے جس پر ایک تو کسی کا اختلاف کوئی نہیں. آپ شافیوں سے پوچھیں، آپ مالکیوں سے پوچھیں، آپ حنبلیوں سے پوچھیں، آپ حنفیوں سے پوچھیں، آپ ہم سے پوچھیں، آپ کسی سے پوچھیں، سب اس بات پر متفق ہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن تک سر انور پر تاج سجایا اور چہرے انور پر آپ کی ریش مبارک تھی. اچھا کیسی بات ہے کہ جس پر کسی کی کوئی لڑائی نہیں اس پر عمل ہی کوئی نہیں، جس پر کسی کی کوئی لڑائی نہیں، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس پر کوئی زور نہیں. اور جس پر جو ہے اختلاف ہے اس پر لڑ کے مر گئے، لڑ کے مر گئے. اوہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی تو نماز ہی نہیں. اوہ جاہل آدمی کیا کر رہا ہے؟ اگر تجھے نہیں پتا تو الگ بات ہے، تو اپنی جہالت کا اس طرح تو ثبوت نہ دینا کہ میں اتنا سرسری سا علم رکھنے والا ہوں، مجھے ابھی صرف میں سٹارٹنگ پہ ہی کھڑا ہوں، اینڈنگ نہیں ہوئی میری. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم کے مقام تک ابھی نہیں پہنچا، میں ابھی ادھر ہی کھڑا ہوں. لوگ جو ہے نا جی جب یہ واقعہ میرا اپنا ہجرت بیان کرتے ہیں نا جی، تو وہ یہیں پر آ کے فضائل کے باب کو ختم کر دیتے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے بستر پر لیٹے. حضور نے فرمایا کہ تم میری امانتیں دے کے آ جانا. لوگ وہیں پہ کھڑے ہوئے، صدیق اکبر لے کے غار میں بھی پہنچ چکے ہیں، وہ لے کے مدینے بھی پہنچ چکے ہیں، دنیا لیوتے دیوتے کھڑی. او خدا کے بندے سفر آگے جاری ہو چکا ہے، غار کا واقعہ پیش آ چکا ہے، ہجرت میں یار ساتھ جا چکا ہے، مدینے میں سونا پہنچ چکا ہے، آگے بھی چلو نا یار، وہیں پر رک کے کیوں گئے؟ تو المیہ یہ ہے ہمارا، جن چیزوں پر کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، جو سب کے ہاں متفقہ ہے اس پر کسی کا کوئی زور نہیں. آج تک میں نے ٹوپی پگڑی داڑھی کے پیچھے کسی کو لڑتے نہیں دیکھا. سارے آنے بات ٹھیک ہے جی تو تیرا مرضی مسئلہ کرنا ہے آ جا بات ٹھیک ہے. لیکن جو چیزیں مختلف ہی ہیں جس پر اختلاف ہے اس پر میں نے لڑتے مرتے دیکھا، لوگوں تن نہیں دیتے لڑتے ہوئے دیکھا. خدا کے بندو جان دو یار. اس لیے یہ وہ مقام آیا تھا جہاں پر اللہ چاہتا تھا کہ کوئی کسی کا رنگ، نسل، مکتبہ، کسی کی نیچ اونچ سب برابر ہو جائے. سارے رنگ اتارو، سارے قمیضیں اتارو، سلواریں اتارو، سب کچھ کرو، نیچے چادر پہنو، اوپر جناب ایک چادر لو، بس 2 چادریں لو، میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. نہ سر پہ ٹوپی، نہ سر پہ پگڑی، نہ پیروں میں جوتے، نہ کوئی اور چیز، سب کچھ اتارو، میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. سفید چادریں لو، سفید چادروں کو پہنو، چہروں کو کھولو، باقی سارا چیز. کوئی خوشبو نہیں لگانی بھائی، خبردار. کوئی کنگھی شنگھی نہیں کرنی، خبردار. بالکل سیدھے سادے، بالکل سادہ ہو کے نہاؤ، چادریں پہنو، میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اس کے بعد جب وہاں کی حاضری پوری ہو جائے، طواف مکمل ہو جائیں، صحیح مکمل ہو، اب جدھر تمہارا دل کرتا ہے چلے جاؤ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے پاس جوتے نہیں وہ موزے پہن لیں، لیکن موزوں کے لیے بھی وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھیں، ٹخنوں کے اوپر نہ چلی جائے.
टखनों से नीचे रखो, और अगर ऊपर है तो उसको काट दो, यानी उस मोजे को ही जूते की शक्ल दे दो। देखें, हम जितना अदब करेंगे ना अल्लाह के घर का, उतना ही रूहानियत में अल्लाह हमें उसका अजर और सवाब देगा। दीन सरासर अदब का नाम है, एहतराम का नाम। मैं अब खुद 2 महीने में अभी मुझे आए हुए, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं बैतुल्लाह शरीफ के मुताफ के एरिए के अंदर लोग जूता पहन के तवाफ कर रहे हैं। हुकूमत वहां पे नहीं रोकती, आप चप्पल पहन के जाओ, आप जूता पहन के जाओ, जो मर्जी करके जाओ, हुकूमत नहीं रोकती। लेकिन क्या जरूरी होता है कि हर शय हुकूमत डंडे से ही तुम्हें मनवाए? को अदब, को एहतराम, को इज्जत, को मकाम उसका है ना जी, उसका अल्लाह का घर। मैं आम मस्जिद में जूता पहन के किसी ने नहीं घुस देता, को जाके आप बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जूते पहन के चले जाएं। यार इतने पैर तो हमारे कमजोर नहीं हो गए, ये इतने बीमार पैर तो नहीं हो गए कि हम अल्लाह के घर में नंगे पैर नहीं चल सकते? वहां पे तो इतना शानदार मार्बल लगाया हुआ है, इतना शानदार, सुभान अल्लाह। सख्त गर्मी के अंदर भी वहां पर आपको गर्मी महसूस नहीं होती, ठंडा ठार बिल्कुल। आप सुकून से जाके वहां पर तवाफ कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। सही तो वैसे ही सारी कब्र है ना जी, उसके ऊपर तो धूप का कोई ताल्लुक ही नहीं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई। अच्छा, ख़वातीन के लिए कहा कि चेहरों को नहीं ढकना और ये दस्ताने नहीं पहनने। ख़वातीन अपने हाथों को नंगा रखेंगी, अपने चेहरे को नंगा रखेंगी। एक चीज़ मैंने वहाँ पे देखी, इंडोनेशिया के और मलेशिया के कुछ, वैसे चेहरे सबके खुले होते हैं और हाथ खुले होते हैं, वो आगे टोपी ना थोड़ी सी लंबी वाली ले लेते हैं, जो उसके गोल गोल होती है ना, तो उसके आगे वो पर्दा कर देती। ठीक है, चेहरे के साथ नहीं लग रहा तो वो हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें हाथ और चेहरे खुले रखने का हुक्म दिया है, वो अल्लाह की बांदियां हैं, तुम अल्लाह के गुलाम हो, और जब बारगाह में जा रहे हो अल्लाह की बांदियों को हुक्म है तुम चेहरे और हाथ खुले रखो, है जी। मर्दों से कहा तुम निगाहों को नीचे रखो। तो मैं कहता हूं फिर मज़ा नहीं आ जाए, बंदा अल्लाह की बात माने, हाँ जी। वहाँ पर दोनों जाएं और जाकर वो भी अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश का सवाल करें, वो भी अल्लाह से सवाल करें, फिर अल्लाह कितनी रहमतें उनके ऊपर नाजिल करेगा। दुआ करो अल्लाह ताला आपको मुझे बाअदब मक्के मदीने की बार बार हाज़री नसीब फरमाए।